واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم۔ اور اے حبیب، آپ قوم عاد کے بھائی ہود علیہ السلام کا ذکر کیجئے جب انہوں نے عمان اور مہرہ کے درمیان یمن کی ایک وادی احقاف میں اپنی قوم کو اعمال بد کے نتائج سے ڈرایا، حالانکہ اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی کئی ڈرانے والے پیغمبر گزر چکے تھے کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی پرستش نہ کرنا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر بڑے ہولناک دن کا عذاب نہ آ جائے۔ قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين۔ وہ کہنے لگے کہ کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے برگشتہ کر دیں، پس وہ عذاب لے آئیں جس سے ہمیں ڈرا رہے ہیں اگر آپ سچوں میں سے ہیں۔ قال انما العلم عند الله وابلغكم ما ارسلت به ولكني اراكم قوما تجهلون۔ انہوں نے کہا اس عذاب کے وقت کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور میں تمہیں وہی احکام پہنچا رہا ہوں جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں، لیکن میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم جاہل لوگ ہو۔ فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم۔ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو بادل کی طرح اپنی وادیوں کے سامنے آتا ہوا دیکھا تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو ہم پر برسنے والا ہے، ایسا نہیں، وہ بادل تو وہ عذاب ہے جس کی تم نے جلدی مچا رکھی تھی، یہ آندھی ہے جس میں دردناک عذاب آ رہا ہے۔ تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين۔ جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر شے کو تباہ و برباد کر دے گی، پس وہ ایسے تباہ ہو گئے کہ ان کے مسمار گھروں کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ ہم مجرم لوگوں کو اس طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ اے اہل مکہ، در حقیقت ہم نے ان کو ان امور میں طاقت و قدرت دے رکھی تھی جن میں ہم نے تم کو قدرت نہیں دی، اور ہم نے انہیں سماعت اور بصارت اور دل و دماغ کی بے بہا صلاحیتوں سے نوازا تھا، مگر نہ تو ان کے کان ہی ان کے کچھ کام آ سکے، اور نہ ان کی آنکھیں، اور نہ ہی ان کے دل و دماغ، جبکہ وہ اللہ کی نشانیوں کا انکار ہی کرتے رہے، اور بالآخر
اس عذاب نے انہیں آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔